منصور حسن خان صاحب جو سینئر لائر ہیں, بڑے ون آف دی موسٹ کمپیٹنٹ لائرز جو ہیں پاکستان کے, بلکہ آپ کے ادارے میں وہ پڑھاتے بھی رہے ہیں, وہ ان سروسز کو لے کے جو کانسٹیٹیوشنل اور جو ایک میرٹ کا آرگومنٹ ہے وہ آپ کے سامنے کریں گے. تو منصور حسن صاحب سے میں گزارش کرتا ہوں کہ وہ ڈیٹیل میں کانسٹیٹیوشنل اور لیگل پوزیشن کے بارے میں بتائیں سروسز کی. طارق صاحب بہت بہت شکریہ. میں آپ کی شکر گزار ہوں اور ریپبلک پالیسی کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے مجھے اس بہت امپورٹنٹ جو ایک سیمینار ہے جس میں بہت امپورٹنٹ ایشوز کور کیے جا رہے ہیں, مجھے انہوں نے بلایا. اور میں ایمفیسائز کروں گا کہ جو مجھ سے پہلے جن پارٹیسپینٹس نے گفتگو کی وہ سارے کسی کی نہ کسی سروس سے ان کا تعلق ہے یا تعلق تھا. میں کوشش کروں گا کہ میں ایک انڈیپینڈنٹ اینڈ یوزر, کیونکہ جو سول سروسز کا جو الٹیمیٹ جو بینیفیشری ہوتا ہے, جو ایک اینڈ یوزر ہوتا ہے, تو میں جو ایک اینڈ یوزر کا جو ایک پرسپیکٹیو ہے وہ پیش کر سکوں. اگر مجھے اجازت دیں تو میں اپنی جو بھی ڈسکشن ہے اس کا آغاز ایک واقعے سے کرنا چاہوں گا. پرانی بات ہے جی, میرا خیال ہے کہ 94-95 کی بات ہے. میں اس ٹائم پہ امریکہ میں کام کر رہا تھا اور وہاں پہ نیو یارک میں ایک ایسوسیشن آف پاکستانی پروفیشنلز تھی, اور ان کا یہ تھا کہ وہ 2 یا 3 ماہ کے بعد اپنا ایک میٹنگ ارینج کرتے تھے, اور اس میں کوئی بڑا اگر کامیاب پاکستانی ہوتا تھا نیو یارک میں یا امریکہ میں تو اس کو بلا کے وہ اس کو ایک آنر کرتے تھے. تو 94-95 میں ایک پاکستانی تو نہیں تھے, وہ بیسکلی کشمیری مسلم تھے لیکن وہ پاکستانی کمیونٹی سے بہت قریب تھے. وہ ایک صاحب تھے, ان کا نام تھا فاروق کاٹھواری, جو امریکہ میں ایک بڑی مشہور یا سب سے بڑی جو ایک کمپنی ہے جو فرنیچر بناتی ہے, اس کا نام ہے ایتھن ایلن. تو بیسکلی ایتھن ایلن کے CEO تھے. تو ان کو جب انہوں نے تقریر کا موقع دیا تو انہوں نے کہا کہ جب میں نے اس کمپنی کا چارج سنبھالا تو اس کمپنی کی بہت بری حالت تھی اور کمپنی جو ہے وہ بالکل بینکرپسی میں جا رہی تھی. تو میں ایک کمپنی کی ایک فیکٹری میں گیا جو کہ میرا خیال ہے کہیں نیو ہیمپشر وغیرہ میں تھی. تو انہوں نے کہا کہ میں وہاں پہ گیا اور وہاں پہ میں نے جو سارے ان کے جو ملازمین تھے, جو امپلائیز تھے, میں نے ان کے ساتھ ایک ٹاؤن میٹنگ کی. اور کہتا ہے کہ جیسے میں نے ٹاؤن میٹنگ میں کہا کہ جی آپ لوگوں کے اگر کوئی سوالات ہیں تو ایسے کریں کہ پہلے آپ لوگ اپنے سوالات پوچھ لیں. تو اس نے کہا کہ ہر امپلائی نے کہا کہ جی مجھے یہ بینیفٹ نہیں مل رہا ہے, ہمیں پینشن کی پوری فیسلٹیز نہیں مل رہی ہے, ہمیں انکریمنٹس نہیں مل رہی ہیں, ہمیں بونس نہیں مل رہے ہیں, ہماری سیلریز کم ہیں, ہمارے لانگ آورز ہیں, یہ فلانا ڈمکانا. تو انہوں نے کہا جی میں ان سب کی باتیں جو ہے وہ سنتا رہا, اور جب انہوں نے سارا کچھ اپنے وہ گلے شکوے وغیرہ جو ہے بیان کر لیے تو میں نے ان سے کہا کہ جی اصل میں یہاں پہ جو آیا تھا, میں آپ کو یہ بتانے کے لیے آیا تھا کہ یہ فیکٹری میں بند کر رہا ہوں, کیونکہ یہ فیکٹری جو ہے یہ ہمارے لیے سسٹینیبل نہیں ہے. جو بزنس ہے وہ اس فیکٹری کا بوجھ برداشت نہیں کر سکتا. تو اب آپ میرے ساتھ بیٹھ جائیں کہ اگر تو آپ چاہتے ہیں اور یہ ساری جو آپ کی خواہشات ہیں یہ پورے میں نہیں کر سکتا, میں اس فیکٹری کو بند کر دیتا ہوں. یا پھر ایک دوسرا طریقہ ہے کہ ہم اور آپ جو ہے وہ بیٹھ جائیں اور ہم کسی طریقے سے اس فیکٹری کو وائبل بنائیں مل کے کہ یہ فیکٹری ایٹ لیسٹ چلنے لگ جائے, اور ایک دفعہ جب یہ فیکٹری چلنے لگ جائے تو پھر آپ کے سارے جو مطالبات ہیں یہ ہم تسلیم کریں گے. تو بدقسمتی سے جو اس زمانے میں اس فیکٹری کی حالت تھی وہ آج بلکہ اس سے بہت خراب پاکستان کی حالت ہے. میں بیسکلی بائی پروفیشن آئی ایم اے کارپوریٹ لائر. میں نے کچھ عرصہ جو ہے امریکہ میں IMF کی لیگل ڈپارٹمنٹ میں بھی کام کیا ہے, اور جو ایک کارپوریٹ لائر ہوتا ہے, ایک جو فائنینشیل لائر ہوتا ہے, اس کا جو ملک کی جو معیشت ہوتی ہے اس کا میرے خیال میں باقی جو لائرز ہیں ان سے زیادہ بہتر اندازہ ہوتا ہے, کیونکہ بیسکلی یہ ساری کی ساری جو ٹرانزیکشن ہوتی ہیں یہ ہم لوگوں کے ہاتھ میں نکلتی ہیں. ہماری جو ایک بدقسمتی ہے وہ یہ ہے کہ ایز اے نیشن ابھی تک ہمیں اس چیز کا ادراک ہی نہیں ہوا کہ ملک کتنی مشکل حالات کا ملک کو سامنے ہے.
اس کی طرف آپ جو ایک ایویڈنس ہے وہ یہ ہے کہ ایک چیز ہوتی ہے جب آپ اپنے جو فیملی سلور ہوتی ہے آپ اسے بیچنا شروع کر دیتے ہیں, آپ اپنے پورٹس کو بیچنا شروع کر دیتے ہیں, آپ اپنے ایئرپورٹس کو بیچنا شروع کر دیتے ہیں, آپ کے جو ایسیٹس ہوتے ہیں جو کہ بیسکلی آپ کے ٹیلی کمیونیکیشن کے ایسیٹس ہوتے ہیں وہ آپ بیچنا شروع کر دیتے ہیں. آپ اپنی پی آئی اے کو بیچ رہے ہیں, انہوں نے کہا جی 2 تاریخ کو جو ہے پی آئی اے کی جو ایکسپریشن آف انٹرسٹ آئیں گے, 2 تاریخ کو آپ کو ایک بھی ایکسپریشن آف انٹرسٹ نہیں آیا. آپ اپنا لاہور کا ایئرپورٹ, آپ اپنا راولپنڈی کا, اسلام آباد کا ایئرپورٹ, آپ اپنا جو کراچی کے ایئرپورٹ ہے آپ اس کو بیچ رہے ہیں. جو ٹیکنیکل ٹرم وہ استعمال کر رہے ہیں وہ اس کو آؤٹ سورسنگ کے استعمال کر رہے ہیں, لیکن جو فیکٹ آف دا میٹر اس کے آپ اس کو بیچ رہے ہیں. اور جو بدقسمتی کی بات ہے کہ یہاں پہ ان ایسیٹس کو کوئی لینے والا نہیں ہے. تو میرے خیال میں جو اصل میں بات کرنا چاہ رہا تھا کہ ہم یہاں پہ اتفاق سے نہیں پہنچ گئے, وہ کوئی حالات اور واقعات ایسے تھے جنہوں نے ملک کو اس حد تک جو ہے پہنچایا. اور اس میں میرے خیال میں جو سب سے زیادہ میں قصوروار ٹھہراؤں گا وہ میں پاکستانی سول سروس کو اس میں ٹھہراؤں گا, کیونکہ جو پاکستانی سول سروس ہے اس میں رائے صاحب نے بات کی, باقی سب نے بات کی, اور میرے خیال میں یہ ایک ایسی حقیقت ہے کہ اس پہ مزید کوئی بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ ایک کانسٹیٹیوشن آف پاکستان ہے, لیکن ایز اے نیشن ہم نے اس چیز کا فیصلہ کر دیا ہے کہ ہم نے اس کانسٹیٹیوشن آف پاکستان میں جو لکھا ہے ہم نے اس پہ عمل نہیں کرنا. ایز اے نیشن ہم نے اس چیز کا فیصلہ کر لیا ہے کہ جو کانسٹیٹیوشن کے جو ڈکٹیٹس ہیں ہم نے اس پہ عمل نہیں کرنا, ہم نے وہی کرنا ہے جو ہمارا دل چاہتا ہے. کانسٹیٹیوشن میں جو ڈسٹریبیوشن آف پاور ہے, اتھارٹی جو ہے بٹوین دا فیڈریشن اور دا پروونسز, وہ بیسکلی ایک آپ کا شیڈیول 4 ہے, جس میں بیسکلی پہلے 2 لسٹ ہوتی تھیں, اب اس میں صرف 1 لسٹ ہو گئی, اب اس میں ایک فیڈرل لسٹ ہے. جو فیڈرل لسٹ ہے وہ اس میں وہ موضوعات ہیں جس پہ جو مجلس شورا ہے یا جو پارلیمنٹ آف پاکستان ہے وہ لیجسلیشن کر سکتی ہے. اور جن موضوعات پہ, جن ایریاز پہ جو پارلیمنٹ جس پہ لیجسلیشن کر سکتی ہے, جو فیڈرل گورنمنٹ کی جو اتھارٹی ہے وہ ادھر تک محدود ہے. اور جو موضوعات, جو ٹاپکس فیڈرل لسٹ میں نہیں ہیں وہ سارے کے سارے بائی ڈیفالٹ جو ہیں وہ پروونسز کے ہیں. یہ شیڈیول 4 ہے. میں سارے بچے جو ہیں, سارے جو اسٹوڈنٹس ہیں, میں ان سے درخواست کرتا ہوں کہ جی آپ اسکیجول 4 جو ہے وہ 10 دفعہ پڑھ لیں, آپ 20 دفعہ پڑھ لیں, آپ اس کو 100 دفعہ پڑھ لیں. جو اسکیجول 4 ہے اس میں ڈی ایم جی کا یا فیڈرل سروس کا, ڈسٹرکٹ مینجمنٹ کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے, لیکن ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ ہم نے زبردستی ایک جو ہے وہ فیڈرل سروس بنانی ہے, اور اس فیڈرل سروس کو بنا کے ہم نے صوبوں پہ جو ہے مسلط کر دینا ہے. آپ اس فیڈرل لسٹ کو چاہے 1000 دفعہ پڑھ لیں, آپ کو اس میں پولیس سروس آف پاکستان فیڈرل سبجیکٹ نہیں نظر آئے گا. لیکن ہم نے فیصلہ کیا ہوا ہے کہ ہم نے زبردستی ایک پولیس سروس آف پاکستان بنانی ہے, اور اس پہ ہم نے لا کے ان کو صوبوں پہ جو ہے وہ مسلط کرنا ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو میں نے شروع میں جو معیشت کی بات کی, کیونکہ میرا سارا کام تو معیشت سے جو ہے اس کا تعلق ہے. آپ کی منسٹری آف فائنینس ہے, آپ کی اکنامک افیئرس ڈویژن ہے, آپ کی کامرس منسٹری ہے, آپ کی موسٹ جو ٹیکنیکل منسٹری ہے سول ایویشن. آپ ان سب کے جو موجودہ سیکریٹریز ہیں یا جن کے پاس سیکریٹریز ہیں, آپ ان کے نام اٹھا کے دیکھ لیں, سارے کے سارے جو ہیں وہ PAS یا سابقہ DMG یا سابقہ CSP کے آفیسر ہوئیں گے. اب ایک ایلیگیلٹی ہے کہ جی غلط ہے, آپ ایک ایلیگیلٹی کو اگر ایک لمحے کے لیے سائڈ پہ چھوڑ دیں تو اس کی جو پریکٹیکل امپلیکیشنز ہیں وہ یہ ہیں کہ آپ کا ملک جس تباہی کے دہانے پہ پہنچا ہوا ہے وہ ان لوگوں کی نالائکی کی وجہ سے پہنچا ہوا ہے. آپ اپنی سروس کا آغاز کرتے ہیں AC شیخوپرا سے, اس کے بعد جناب آپ ڈپٹی سیکرٹری جو ہے وہ سوشل ویلفیئر لگ جاتے ہیں. اس کے بعد پتہ چلتا ہے کہ جی آج جو ہے اب میں وہ ڈپٹی کمشنر سیالکوٹ لگا ہوا ہوں. ڈپٹی کمشنر سیالکوٹ کے بعد پتہ چلتا ہے کہ میرا کوئی تعلق بنا اور میں پیرس میں یا واشنگٹن میں یا نیو یارک میں یا لنڈن میں کمرشل کاؤنسلر بن گیا. واپس میں تشریف لاتا ہوں, اس کے بعد میں سیکریٹری زکوٰۃ بن جاتا ہوں. اس کے بعد اچانک پتہ چلتا ہے کہ جی میں اب جو منسٹری آف کامرس ہے اس میں جو ہے وہ ایڈیشنل سیکریٹری لگ گیا ہوں. اس کے بعد پتہ چلتا ہے کہ جی اب میں جو ہے وہ جو سیکریٹری فائنینس بن گیا ہوں. ایلیگیلٹی کو ایک سائڈ پہ چھوڑ دیں. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ کے سیکریٹری فائنینس کا وہ ایکسپیرینس ہی نہیں ہے. آپ کے سیکریٹری
EAD کا وہ ایکسپیرینس ہی نہیں ہے, آپ کے سیکریٹری کامرس کا وہ ایکسپیرینس ہی نہیں ہے. یعنی آپ سے زیادہ کسی کو نہیں پتا ہوگا کہ کامرس جو ہے وہ اپنی ایک سروس ہے, ٹریڈ اینڈ کامرس اپنی ایک اپنی ایک سروس ہے. پاکستان کی 75 سالہ تاریخ میں, پاکستان کی 75-76 سال کی تاریخ میں ایک بھی کامرس سیکریٹری جو ہے وہ اپنی سروس سے نہیں لگا. تو جناب میں جو تھا وہ سیکٹری لائف سٹاک پنجاب میں لگا ہوا تھا, اس کے بعد جناب میں جو ہے وہ زکوٰۃ کا سیکٹری لگا ہوا تھا سندھ میں, اس کے بعد میں جو ہے وہ ڈپٹی کمشنر لگا ہوا تھا گجرانوالہ میں, اور اس کے بعد میں سیکٹری کامرس لگ گیا. کامرس ایک ایسا کام ہے جو کہ میں ہر روز کرتا ہوں, اور یہ اتنا ٹیکنیکل کام ہے, جب کامرس کی سے یا ٹریڈ سے ریلیٹڈ کوئی نئی چیز آ جاتی ہے تو میرے ہاتھ پیر کو پھول جاتے ہیں. 30 سال کی ٹریننگ کے بعد میں سمجھتا ہوں یار یہ کام تو مجھے نہیں آتا. اس کے بعد میں کتاب پڑھتا ہوں, یہ کرتا ہوں, وہ کرتا ہوں, تو مجھے چیز. اور آپ جو ہیں, آپ ڈپٹی کمشنر لاہور کے بعد آپ جو ہے سیکٹری کامرس لگ جاتے ہیں, اور کیا کمال سے اور دھڑلے سے آپ وہاں سے بیٹھتے ہیں. آپ کو یہ کام نہیں آتا, اور اگر آپ کو یہ کام نہیں آتا تو خدا کے لیے اس ملک پہ رحم کریں, اور جو ٹریڈ اینڈ کامرس کا جو آفیسر ہے جس نے ساری زندگی وہ کام کیا, خدا کے لیے اس کو یہ کام کرنے لینے دیں. لیکن آپ وہ کام نہیں کریں گے. آپ نے جو ہے وہ سیکریٹری ریلویز بھی بننا ہے. سیکریٹری ریلویز جو ہے وہ اپنی ایک سروس ہے, آپ نے سیکریٹری ریلویز بھی بننا ہے. تو جو ایک نوجوان افسر جس نے بیسکلی جوائن کی تھی سروس ایز جونیئر آفیسر ٹریڈ اینڈ کامرس گروپ کا, جب یہ اس کو نظر آ رہا ہے کہ میں نے ساری زندگی سیکٹری کامرس نہیں بننا, اس کے لیے کوئی انسینٹیو بھی نہیں ہے. اس کے بعد جو کمرشل اٹیچیز ہوتے ہیں وہ ٹریڈ اینڈ کامرس گروپ کے ہوتے ہیں, لیکن جو ملک میں دنیا میں جو ایسے دارالخلافہ ہیں جو کہ زیادہ ڈیزائربل ہیں, اس میں آپ کا فرانس ہو گیا, برطانیہ ہو گیا, جرمنی ہو گیا, اٹلی ہو گیا, امریکہ ہو گیا, کینیڈا ہو گیا. اس میں جتنے ٹریڈ اینڈ کامرس کے جو اٹیچیز لگتے ہیں وہ بیسیکلی بدقسمتی سی ہے وہ جو DMG کے گروپ کے ہوتے ہیں. تو میں یہاں پہ لیگیلٹی یا انلیگیلٹی کی بات نہیں کر رہا, میں یہ بات کر رہا ہوں کہ بیسکلی یہ کام ہے جو آپ کو نہیں آتا. اگر آپ کو وہ کام نہیں آتا تو آپ وہ کام نہیں کریں, کیونکہ جو پاکستان جس ایک فائنینشیل کولیپس کے, میں نہیں کہہ رہا دہانے پہ پہنچا ہوا ہے, پاکستان فائنینشیل کولیپس میں ہے. اگر آپ اس ملک کو ریسکیو کرنا چاہتے ہیں تو خدا کے لیے اپنی جو سول سروس ہے اس میں جو ایک خرابی ہیں ان کو کسی طریقے سے جو ہے باہر نکالیں. اچھا, جو میں بات کر رہا تھا جی کانسٹیٹیوشنلزم کی, طارق صاحب کا بڑا فیوریٹ ٹاپک ہے. کانسٹیٹیوشنلزم کا یہ حال ہے کہ بیسکلی ہم نے ایک پارلیمنٹ بنائی, ہم نے پارلیمنٹ سے کہا کہ جی آپ اپنے قوانین بنائیں, ہم نے جو ہے ایک کانسٹیٹیوشن بھی بنا دیا, لیکن ہم کسی بھی طرح اس پارلیمنٹ کے بنائے ہوئے قوانین پہ عمل درآمد کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. یعنی کہ جو اس کمرے میں جو بیوروکریٹ حضرات ہیں یہ ان کو پتہ ہوگا, میرے خیال میں اسٹوڈنٹس کو یہ بات نہیں پتہ ہوگی. ایک ڈاکیومنٹ ہے, اس کا نام ہے رولز آف بزنس. جو رولز آف بزنس ہیں وہ فیڈرل گورنمنٹ کے بھی ہیں, رولز آف بزنس جو ہیں وہ پروونشل گورنمنٹ کے بھی ہیں. انڈر دا رولز آف بزنس, اگر میں غلط کہہ رہا ہوں تو مجھے آپ میری تصحیح کر سکتے ہیں, انڈر دا رولز آف بزنس جو پاکستان کا پرائم منسٹر ہے, جو چیف منسٹر ہے, جو گورنر ہے, جو پریزیڈنٹ آف پاکستان ہے, وہ کسی ایک بھی لیگل انسٹرومنٹ پہ, وہ کسی ایک بھی سرکاری ڈاکیومنٹ پہ سائن نہیں کر سکتا. ایک 17ویں گریڈ کا انڈر سیکریٹری جو ہے اس کے پاس لیگل اتھارٹی ہے انڈر دا رولز آف بزنس. لیکن وہ وزیر اعظم جو کہ ووٹ لے کے آتا ہے, جو وہ وزیر اعظم جو کہ ایک پورے پولیٹیکل پروسیس سے گزرتا ہے, آپ کا اس پہ اتنا اعتماد نہیں کہ آپ وزیر اعظم کو یہ اتھارٹی دے دیں کہ جی آپ یہ جو سرکاری ایک انسٹرومنٹ ہے وہ آپ اس کو جو ہے وہ سائن کر دیں. اگر ایک سیکریٹری اور ایک منسٹر ان کے درمیان میں ایک اختلاف ہوتا ہے تو بیسکلی جو منسٹر صاحب ہیں ان کے پاس اتنی بھی اتھارٹی نہیں ہے کہ انڈر دا رولز آف بزنس وہ اس کو اوور رول کر دیں. اگر دونوں میں کوئی اختلاف ہوتا ہے تو وہ اختلاف جو ہے یا تو چیف منسٹر جا کے اس کا فیصلہ کرے گا, یا وہ اس کا, اگر وہ فیڈرل گورنمنٹ میں ہے تو وہ جو اختلاف کا جو فیصلہ ہے وہ بیسکلی وزیر اعظم پاکستان کرے گا. بیچارہ جو منسٹر ہے جو کہ سارے ووٹس وغیرہ لے کے آیا ہے اس کے پاس اتنا اختیار نہیں ہے کہ وہ جو اپنے جو سیکریٹری ہے اس کو وہ اوور رول کر سکے. ایک اور جو میرے خیال میں ایک ٹاپک جس پہ میں بات کرنا چاہوں گا وہ یہ کرنا چاہوں گا کہ جی ایز اے لائر
میں جو ایک بات کر سکتا ہوں وہ یہ کر سکتا ہوں کہ یہ بات نہیں ہے کہ جو امریکی ہیں یا جو برطانوی ہیں یا جو جرمن ہیں وہ بیسکلی بہت زیادہ لا ابائڈنگ ہیں یا وہ بہت زیادہ کانسینشیس ہیں یا وہ بہت زیادہ ان میں ایمان ہے اور وہ جو کام کرتے ہیں وہ بڑی ایک پرفیکشن کے ساتھ کرتے ہیں. امریکہ میں اگر کوئی ڈاکٹر یا برطانیہ میں یا مغربی معاشرے میں اگر کوئی ڈاکٹر یا کوئی اکاؤنٹنٹ یا کوئی سول سرونٹ اگر کوئی نیگلیجنس کرتا ہے, وہ ایک غلطی کرتا ہے, تو اس کو پتہ ہے کہ جو میرے پہ جو لا سوٹس ہوئیں گے, ٹورٹس وغیرہ کے سوٹ ہوئیں گے, میرا گھر بھی جائے گا, میری گاڑی بھی جائے گی, میرا بینک بیلنس بھی جائے گا, کچھ نہیں بچے گا. یہ جو ایک قانون کی پکڑ ہے یہ انہیں اس بات پہ مجبور کرتی ہے کہ وہ زیادہ کانسینشیس ہوں, وہ زیادہ لا ابائڈنگ ہوں اور وہ زیادہ احتیاط کے ساتھ اپنے جو بھی فرائض منصبی ہیں ان کا انجام اس کو جو ہے وہ سر انجام دیں. میں نے آج سے 3 یا 4 سال پہلے جو پنجاب کا جو اینٹی کرپشن اسٹیبلشمنٹ ہے, میں نے ان کو پہلے ایک لیگل نوٹس بھیجا, اس کے بعد میں انہوں نے ایک فریڈم آف انفارمیشن کے تحت جو ہے وہ ایک نوٹس بھیجا کہ جی آپ بتا دیں کہ پچھلے 10 سال میں جو اینٹی کرپشن اسٹیبلشمنٹ پنجاب ہے اس نے کتنے لوگوں کے کیسز اختتام تک پہنچائے ہیں جہاں پہ کیسز کی جو ہے کنوکشن ہوئی ہے, اور جہاں پہ جو کنوکشن ہے وہ خالی وہ 12ویں 13ویں 8ویں 9ویں گریڈ کی نہیں ہے, جو کنوکشن ہے وہ 17 یا 17 سے اوپر کی ہے. اس کے بعد میں 6 دفعہ 7 دفعہ ان کو جو ہے وہ یاد دلوا چکا ہوں, یہ آج تک اس کا مجھے جواب نہیں ملا. اور یہ ہم نے جو ایک کیس لا ریسرچ کی ہے, کیونکہ میرے خیال میں جو اینٹی کرپشن اسٹیبلشمنٹ کا جو لا ہے میرے خیال میں 1962-63 کے قریب کا ہے, تب سے لے کے آج تک جتنا بھی وہ جو کیس لا پبلش ہوا ہے اس میں میرے خیال میں آپ کو جو ریٹ آف کنوکشن ہے جو سرکاری ملازمین میں کرپشن کا, میرا نہیں خیال کہ وہ بیسکلی 1 یا 2%, شاید 1% بھی نہیں ہے. اور اس میں بھی جو کرپشن جو میں جس لوگوں کو پکڑا جاتا ہے وہ بیسکلی کہ وہ کوئی کلرک ہوتا ہے, وہ کوئی ہیڈ کلرک ہوتا ہے, وہ پٹواری ہوتا ہے. کمشنر کے لیول پہ, چیف سیکریٹری کے لیول پہ آج تک کوئی کنوکشن نہیں ہوئی ہے. اگر وہ کنوکشن ہوئی بھی ہے تو وہ بیسکلی جو ہے وہ سیاسی وجوہات کی بنا پہ ہوتی ہے, اور جیسی وہ حکومت بدلتی ہے اس کو جو ہے وہ اوور ٹرن جو ہے وہ کر دیا جاتا ہے. میں بہت زیادہ اس ٹاپک پہ جو ہے وہ بات نہیں کرنا چاہتا, لیکن میرا اپنا جو ایک انالیسس ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ پاکستان کو اس کولیپس کی سچویشن سے نکالنا چاہتے ہیں تو آپ کو سیریس سول سروس ریفارمز کی ضرورت ہے. اور مجھے کوئی پاکستان میں اس طرح کی ایویڈنس نہیں نظر آتی ہے کہ آپ واقعی وہ ریفارمز آپ میننگ فل ریفارمز کرنا چاہتے ہیں. پنجاب میں جو ہے انہوں نے فیصلہ کیا کہ جو سارے اسسٹنٹ کمشنرز ہیں ان کو 2 کروڑ روپے کی جو ہے وہ ٹوئٹا جیپ چاہیے. جو پنجاب میں جو ڈی پی اوز ہیں ان کو جو ہے وہ جیپیں چاہیے. جو پرائم منسٹر کا جو سیکریٹریٹ ہے اس کے جو سٹاف ہے اس کو 4 بونس کی تنخواہیں چاہیے. ایک ایسے ٹائم پہ جب لوگ خودکشیاں کر رہے ہیں, لوگوں کو مل نہیں رہا, آپ کا ملک جو ہے وہ ڈیفالٹ کر چکا ہے ٹیکنیکلی, آپ کی جو فوکس ہے وہ بجائے یہ کہ آپ کا فوکس جو ہے وہ ریفارمز پہ ہو, سروس ڈیلیوری پہ ہو, کسی طریقے سے اپنی سول سروس میں اسپیشلائزیشن پہ ہو, آپ کا فوکس ابھی بھی جو ایک ایسا سروس ود آل ڈیو رسپیکٹ جو کہ ڈیلیور نہیں کر سکی, آپ انہیں مزید جو ہے وہ مراعات دینا چاہتے ہیں. اور میرا نہیں خیال کہ جو ملک ہے وہ زیادہ دیر تک اس سچویشن اگر یہ قائم رہی تو سروائیو کر سکے گا.